السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا جو عمران خان کی زندگی کی مطلب کچھ اچھے ویڈیوز تھے، کچھ اچھی سپیچ تھے، کچھ اچھے تقریریں تھے۔ اس میں یہ 5 ہم نے الگ کیے تھے۔ آپ کمنٹ کرنا کہ آپ کو کون سے زیادہ اچھی لگی، کون سے اس کی تقریر یا کون سے اس کی اذکار سب سے اچھا لگا ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور آپ نے عمران خان کو کتنا زیادہ سپورٹ کرنا ہے یہ بھی کمنٹ میں لازمی بتانا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک نہ بھولیے، مہربانی، شکریہ۔ آئیے ویڈیو سنتے ہیں۔ کتنی بڑی سازش اس ملک کے خلاف کی گئی ہے۔ ایک اور ہمارے سامراج جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور مسئلہ کیا تھا کہ میں پہلے دن سے جس دن جنرل مشرف گھٹنے ٹیک گیا ایک ٹیلی فون کال کی امریکہ سے اور ان کی جنگ میں لے کے گیا، میں پہلے دن سے اس کے خلاف تھا۔ ہر فورم پہ میں نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ ہر جگہ میں کہتا گیا کہ پاکستانیوں کو قربان کر رہے ہو کسی اور کی جنگ میں۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا۔ مجھے برا بھلا کہا گیا، طالبان خان کہا گیا، مجھے کہا میں دہشت گردوں کے ساتھ ہوں، میری پوری کریکٹر اسیسینیشن ہوئی۔ لیکن میں کیوں کہہ رہا تھا کہ ہماری جنگ نہیں ہے؟ کیونکہ میرے پاکستانیوں، فورن پالیسی بنتی ہے، بار بار اپنے ذہن میں ڈال لو، اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ کون سے ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرتا ہے؟ 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے، 6,500 ہمارے فوج کے نوجوان شہید ہوئے، ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا، 100 ارب سے ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا۔ کبھی کوئی کمیشن بیٹھی، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ کس نے ہمیں اس جنگ میں لے کے گیا تاکہ آگے سے ہم اس طرح کی حماقت نہ کریں؟ تو جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے، کیا کہا میں نے؟ اور کیا آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ کے علاوہ کوئی امید رکھتے تھے؟ کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میرے لوگ ہیں، میں کیوں امریکہ کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کروں؟ تو یہ بھی ان کو تکلیف تھی۔ آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا باتیں کی، میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں، کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں۔ آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا۔ دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا، اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو۔ دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب، میری ذرا غور سے بات سنیں۔ آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو۔ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے، کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا، یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے، کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے، ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے۔ ڈبل گیم، دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا، پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے، ڈبل گیم کا نام کرتے تھے۔ ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی، کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا؟ جب اسامہ بن لادن، جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا، آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے۔ جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا، یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون نہیں نکل رہی تھی، یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا، نہ پرائم منسٹر تھا، وہ گیلاری تھا، نہ زرداری۔ 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ آ کے مار کے چلے گئے، ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم۔ میں بولا تھا
میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ کے سامنے ہے وہ. کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا, لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا, تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے, اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا, کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں, اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے صاحب ادھر چلے جائیں, اور اس کو کہہ کہ جی بڑا بہت اچھا کیا, اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس ملک, اس کی ہماری فوج کو برا کیا ہے. انہوں نے ہماری تعریف کی. کیا انہوں نے ایکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دیا. انہوں نے الٹا برا بھلا کہا, دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر, افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا, وہ بھی ہمارے پہ ڈال دیا. یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا, الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا. تو اسپیکر صاحب, اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا, کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے, ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح اب ان کو ٹیبل پہ لے آؤ. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ لائیں سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے؟ اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سولوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو, اور سول وار لمبی ہوگی, افغانستان کی بھی تباہی ہے, اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا. نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں, نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. اب اسپیکر صاحب, ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد, اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days.